کیسے ہیں شاہ جی؟ کیسے ہیں؟ خیرت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ علامہ صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ مجھے آپ کی آواز بالکل تقریباً نہیں آ رہی۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ایک منٹ میں چیک کروں کہ تو آپ ایسے کو کرتا ہوں نا کہ میں پھر اپنا سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہاں ویسے بھی آج میں نے آپ کے جو ایڈمن بھائی ہیں ان سے عرض کی تھی کہ میں نے بالکل صرف اور صرف ایک ہی بنیادی ترین سوال پوچھنا ہے، جی جی تو میں پھر بعد میں سن لوں گا جو آپ فرمائیں گے۔ جی سر، اس سے زیادہ میری آواز جو میکسیمم آپ کے لیے بلند ہے، اس سے زیادہ بلند نہیں کر سکتا۔ جی سر، بات کریں آپ۔ علامہ صاحب میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے سر؟ کلیئر ہے بھائی۔ اچھا سر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے افراد کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ احادیث شریفہ کی اگر بات کریں گے نا تو اہل سنت اور اہل تشیع کا آپس میں اتفاق ہونا تو دور کی بات ہے، خود ان کے اپنے مکاتب فکر کے اندر بھی ان کے مختلف محدثین کے شدید اختلافات رہتے ہیں۔ تو آپ کیوں ایسی روایات پیش کر دیتے ہیں کہ جو اپنے مسلک کے اندر بھی متنازع فی ہی بن جائیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ درست کہتے ہیں غلط کہتے ہیں، وہ حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہمارا ٹوٹل فوکس قرآن مجید پر ہے اور اتنے اہم امور پر صرف اور صرف قرآن مجید فرقان حمید کو رہنمائی یقیناً کرنی چاہیے اور کرتا بھی ہے۔ تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے اہل تشیع بھائی یہ کہتے ہیں کہ غدیر قوم اتنا عام واقعہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں مشہور جو آیت شریفہ ہے کہ یا ایھا رسول بلغ، جس کو آپ لوگ سورہ تبلیغ کہتے ہیں غالباً، اس کا نزول فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ حضرت مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان فرما دیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ سے اوپر افراد کے سامنے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اس کا جو شان نزول ہے وہ صحیح السند یا کم از کم حسن ذاتی درجے کی اہل سنت کی کتاب سے بھی دکھا دیں، اور یہ میری آپ سے فرمائش ہے کہ آپ کسی امام اہل بیت علیہ السلام سے بھی اس کا اپنی شیعہ کتاب سے بھی صحیح السند ثبوت دکھا دیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب من کنتو مولا فاضا علی مولا فرمایا تھا تو اس سے پہلے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی یہ آیت شریفہ نازل فرمائی تھی۔ دوسرا اسی سے ضمناً یہ بات ہے کہ شیعہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان غدیر فرما دیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے آیت نازل فرمائی جس کو آیت تکمیل دین کہتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اہل سنت کی یہی دلیل ہوا کرتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غدیر ہو یا کچھ بھی ہو، آپ تکمیل دین کے بعد کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے ختم نبوت پہ نعوذ باللہ ڈاکہ پڑ جائے یا دین کی بنیاد ہل کر رہ جائے۔ تو شیعہ حضرات یہ پیش کرتے ہیں دلیل کہ دین تو مکمل ہی تب ہوا ہے جب آیت تبلیغ کی نزول ہوا ہے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت اتری ہے کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، یعنی دین کی تکمیل تب ہے جب اعلان غدیر ہو گیا ہے اور اصل کی بیعت ہو گئی ہے۔ تو ان دونوں پر آپ سے میری یہ ارزانہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی صحیح السند یا کم از کم حسن ذاتی درجے کی صحیح السند روایات پیش فرمائیں کہ ان دونوں کا شان نزول غدیر ہے، اور اہل تشیع کی بھی وہ روایت پیش کریں صحیح السند جو کسی امام اہل بیت نے فرمایا ہو۔ جزاک اللہ الخیر، میرا اتنا ہی سوال ہے آپ۔ ہاں، اور اگر اجازت ہے تو اس میں ایک ضمن چیز ایڈ کر دوں کہ اگر مزید یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا اس کے بعد اسلام کے لیے بیعت لی گئی تھی جیسے خلافت کی بیعت لی جاتی ہے، یا ویسے کسی نے ان کو مبارک دی تو وہ خوش ہو گئے، یا کسی نے ان کو خوشی کا اظہار کر دیا، یا باقاعدہ بیعت لی گئی تھی باقاعدہ؟ جزاک اللہ خیر۔ اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو ان کے کلام میں تھینک یو سر، تھینک یو۔ ان کے کلام میں کئی جملے تھے میرے محترم ناظرین۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ حدیث سے کیوں استدلال کرتے ہیں؟ حدیث میں تو سب کا اختلاف رہتا ہے میرے بھائی، ہم مختلف متنازع فی احادیث سے احتجاج نہیں کرتے، استدلال نہیں کرتے۔ ہماری حجت ہے وہ حدیث جو آپ لوگوں کے ہاں صحیح اسانید کے ساتھ ہے۔ اگر کبھی ہم کسی ایسی حدیث سے استدلال کریں، اس کو حجت کے طور پہ پیش کریں کہ وہ حدیث
متنازع فی ہے تو بات آپ کی صحیح ہے کہ بھئی یہ حدیث جو ہے اس حدیث میں اختلاف ہے، آپ اس کو کیوں پیش کرتے ہیں. لیکن جب ہم آپ کی خدمت میں وہ احادیث پیش کرتے ہیں جو بالکل صحیح اسانید کے ساتھ بلکہ متواتر اسانید کے ساتھ آپ کے کتب میں موجود ہیں، تو پھر آپ کو اس بات کی شکوے کا موقع نہیں ملتا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ حدیث نقل پیش کیا ہے جس میں تنازع ہے، جس میں نزاع ہے، جس ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہے کہ نہیں. پہلی بات یہ ہے، ملاحظہ فرمائیے کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری الجزء السابع شاب دار الفکر، یہاں پر یہ اور ابن حجر عسقلانی کتنے بڑے پائے کے محدث ہیں اور کتنے شیعوں کے خلاف وہ کٹر اور سخت تعصب رکھتے ہیں. یوں کہ کتاب فتح الباری کتاب فضائل اصحاب میں صفحہ نمبر 342 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السلام مَوْلَاهُ وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السلام مَوْلَاهُ فَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنِّسَائِيُّ وَهُوَ كَثِيرُ الطُّرُقِ جِدًّا. یہ وہ حدیث ہے جو بہت ہی زیادہ اس کی طرق کی کثرت ہے. کثیر الطرق جدا، اس کے یہ تصریح ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے. وقد استوعبها ابن عقدہ فی کتاب مفرد، حافظ ابن عقدہ نے اس پہ کتاب لکھا ہے کہ صرف اس کے طرق جمع کیا، حدیث غدیر کے طرق. وکثیر من اسانیدها صحاح وحسان، اور نہ صرف کہ یہ حدیث متواتر ہے، اس کے بہت سارے زیادہ کثیر من اسانیدها، ہر سند بنفسه مع قطع النظر، دوسری احادیث سے قطع نظر، وہ بنفسی یا صحیح ہے یا حسن ہے. تو پھر آپ کی یہ بات میرے بھائی کہ آپ نے حدیث چڑی، حدیث میں تو اختلاف ہوتا ہے، شیعہ آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں. بھائی ہر حدیث میں اختلاف تو نہیں ہے نا، دنیا میں کچھ احادیث میں اختلاف ہے، کچھ احادیث میں شیعہ خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں کہ دنیا میں جتنے احادیث ہیں ان سب پہ اختلاف ہے. کتاب سیر و اعلام النبلاء تالیف ذہبی صاحب کی، یہ جزء ہے نمبر 16، سن 1996 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 431 میں یہ ذکر ہے حافظ ابن شاہین کا، الشیخ الصدوق الحافظ العالم شیخ العراق. یہ ان کی وفات ہے سنہ 300 یہ عالم ہے سنہ 30 صدی کے، بھلے ان کی مولد ہے سنہ 297 کی. مولد ہی بخط ابیہ فی سنۃ 97 و 200، سنہ 297 اس کی ولادت ہے، تو بہت پرانا عالم ہے. عالم یہ ابن شاہین، اس کا نام بھی عمر ہے، اس کا کنیہ بھی ابو حفص ہے، یعنی بالکل عمر بن الخطاب جیسا نام اور کنیہ. اور یہ ابن اس زمانے میں جب اس کو رہتا تھا وہ عصر محدثین تھا، اور بغداد اور عراق کے محدثین کا گڑھ تھا، علم کا گڑھ تھا. تو اس کو حافظ ذہبی نے کہا شیخ العراق، عراق کا سب سے بڑا محدث. فرمایا وجمع وصنف الكثير وتفسيره في 22 مجلدا كلها بأسانيد. ابو بکر خطیب نے کہا كان ثقة امينا، وہ ثقة الامین، بڑا ثقہ امین، بڑا حافظ ہے. اچھا، اس کی کتاب ہے شرح مذاہب اہل السنہ، مذاہب اہل السنہ کی شرح. حافظ ابو حفص عمر ابن احمد ابن عثمان ابن شاہین، کتاب چھپی ہے مؤسسہ قرطبہ مصر میں سن 1995 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 103 میں فضیلت لعلی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ایک فضیلت. حدیث نمبر 87، زید ابن ارقم اور برا سے روایت کرتے ہیں حدیث یوم غدیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہذا حدیث غریب صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وقد روى حدیث غدیر خم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحو 100 نفس، 100 کے لگ بھگ صحابہ نے حدیث غدیر خم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا. وفیہم العشرہ، اور عشرہ مبشرہ نے بھی نقل کیا ہے، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو بکر، عمر، عثمان، ان سب نے نقل کیا. بلے وہو حدیث ثابت لا اعرف له علہ، یہ ایک ثابت حدیث ہے، اس میں کسی قسم کی علت نہیں. علت بولتے ہیں کمزوری کو، کمزوری نہیں ہے. تو ایک حدیث ہے جو 100 کے لگ بھگ صحابہ نے نقل کیا، بلکہ 100 سے زیادہ نقل کیا.
تو آپ اس کو نہ کہ یہ کہ تو آپ شیعہ ایسے حدیث کو لے کر ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے صحیح ہے غلط ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے جو مقدمہ باندھا ہے میرے بھائی علی الاحسن, آپ کے مقدمہ صحیح نہیں, غلط بات ہے. انصاف رکھنی چاہیے. جو حدیث متواتر ہے آپ اس کو متنازع کہہ دیں, یہ بہت بڑا بہتان ہے حدیث پر, علم پر, اور یہ بلکہ ایک طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراء ہے کہ آپ ان کی ثابت حدیث کو متنازع کہہ رہے ہیں. شرم کرنی چاہیے انسان کو, اللہ سے خوف, اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ آپ ایک ثابت حدیث کو اس کو متنازع بنا رہے ہیں. پھر دوسری بات, اچھا آپ نے کہا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ شان نزول الیوم یا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اس کو ہماری کتب سے دکھائیں اور صحیح سند کے ساتھ دکھائیں, ہماری سر آنکھوں پر, یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. پہلی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کتب میں آیات کے نزول کی شان بہت کم ہے, کہ کس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی, بلکہ احادیث تفسیریہ آپ کے کتب میں بہت کم ہے. پہلی بات یہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی. یہ کتاب تفسیر القرآن العظیم عن الصحابة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والصحابہ والتابعین, تألیف حافظ ابن ابی حاتم الرازی, المجلد الاول, طبع مکتبۃ نزار مصطفیٰ الباز, مکہ المکرمہ, ریاض میں. یہ سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے. یہ ہے اس کتاب کے مؤلف کا مقدمہ, حافظ ابن ابو حاتم الرازی الحنظلی الرازی. یہ ابو حاتم الرازی جو بخاری اور مسلم کا شیخ ہے, یہ اس کا بیٹا ہے, اور یہ دونوں نہایت بلند, باپ بھی بیٹا بھی محدث بھی ہیں, اور معرفت رجال حدیث میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. کتاب رجال جو ہے ابو حاتم الرازی کی, بلکہ اس کے بیٹے کی, ابن ابی حاتم اسی بیٹے کی ہے, کہ وہ اپنے والد سے اس نے جرح و تعدیل نقل کیا ہے, الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم الرازی. وہ کتاب ایک ہی نہایت ہی اساسی کتب میں سے, جو کتاب تاریخ محمد ابن اسماعیل بخاری سے بھی زیادہ اہم ہے, کیونکہ محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی کتاب میں جرح و تعدیل نہیں کرتا, لیکن یہ کرتا ہے, اور اس کا شیخ بھی ہے. اچھا, اتنا بڑا محدث, اس نے تفسیر کی کتاب لکھی ہے, اور کیسی لکھی ہے؟ روائی تفسیر لکھی ہے, روایات پر اور احادیث پر مشتمل تفسیر. اچھا, اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 14 میں, سألنی جماعت من اخوانی اخراج تفسیر القرآن مختصرا. ہمارے دینی بھائیوں نے میں سے کچھ بھائیوں نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ میں ایک کتاب تفسیر لکھ دوں, جو اخراج, جب بولتے ہیں نا اخراج تفسیر, کہ روایات پہ مشتمل ہو, مختصر ہو, مختصر ہو بأصح الاسانید, صحیح ترین اسانید کے ساتھ. کتاب نہ صرف صحیح ہو بلکہ صحیح ترین اسانید کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے نا. وحذف الطرق والشواہد, اور اس میں اگر ایک حدیث کے کئی طرق ہیں, میں اس طرق کو حذف کروں. ایک حدیث کے اگر شواہد موجود ہیں, یہ نقطہ ان کا بڑا اہم ہے. حدیث کے شاہد کو کیا بولتے ہیں؟ اگر ایک حدیث آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے متن میں کوئی ایسی بات ہے, وہی متن کی تائید دوسرے حدیث سے ہوتی ہے, تیسرے حدیث سے ہوتی ہے, چوتھے حدیث سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے پاس یہ شواہد جمع ہو گئے کہ یہ حدیث صحیح ہے. اگر اس حدیث کے سند میں ضعف بھی ہونا, تو شواہد کی وجہ سے اس کا ضعف برطرف ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوسرے احادیث شہادت دے رہی ہیں کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ احادیث صحیح ترین اسانید کے ساتھ لاؤں, اور اس میں سے شواہد حذف کروں, یعنی ایک ہی بات اگر کئی ایک احادیث میں ہے تو دوسروں کو حذف کروں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کا تو ان سے یہ خواہش کی گئی ہے. فأجبت إلى ملتمسهم فتحريت إخراج ذلك بأصح الإخبار إسنادا. کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائیوں کا, اپنے برادران کا, مسلمین کی یہ خواہش اجابت کی ہے, اور میں نے یہ ہمت کیا ہے کہ وہ احادیث جو صحیح ترین سند کے ساتھ ہوں ان کو نقل کروں. اچھا, جب یہ انہوں نے فرمایا ہے تو میرے محترم ناظرین, اپنے کتاب میں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 1172 میں تفسیر سورۃ المائدہ میں قولہ تعالی بلغ ما انزل الیک من ربک, اللہ تعالیٰ کا فرمان انہوں نے ملتزم ہوئے ہیں. انہوں نے کیا, جیسے بخاری نے, جیسے مسلم نے, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تعہد کیا کہ اپنے کتاب میں صرف صحیح احادیث کو داخل کروں. انہوں نے کہا میں صحیح ترین احادیث داخل کروں گا. میں نے مقدمہ دکھایا, اور کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ مقدمہ ان کا نہیں ہے. اللہ یاری نے مثلا گڑی ہوئی ہے.
علماء سب دیکھ رہے ہیں بھائی، اگر میں اس کو گڑا ہوا ہوتا تو وہ میرے سامنے آ جاتے. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. یہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام کے لیے نازل ہوئی ہے. اچھا، میں ایک اور مزید اس حدیث کی صحت کے لیے آپ کو دکھاؤں. یہ کتاب الاتقان فی علوم القرآن تألیف السیوطی، چاپ دار الفکر. یہاں پر بھی وہ اپنی کتاب میں، اسی کتاب میں اس کے صفحہ نمبر 567 میں فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم الرازی نے اپنے کتاب میں اسرائیلیات اور باطل احادیث نہیں لائی ہیں. کیوں نہیں لائی ہیں؟ لأنه التزم ان يخرج صح ما ورد، اصح ما ورد. کیونکہ ابن ابی حاتم نے یہ التزام کیا ہے، ابن ابی حاتم نے یہ کمٹمنٹ دیا کہ وہ صرف صحیح ترین احادیث لے کے آئیں. اچھا، یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. کتاب ہے اسباب النزول، تالیف الواحدی النیسابوری، متوفى سنہ 468، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہ کتاب سن 1991 میں چھپی ہے. اچھا، ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 204 میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حدیث نمبر 403 میں روایت کرتے ہیں نزلت هذه الآية يا أيها الرسول عن أبي سعيد الخدري نزلت هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يوم غدير خم في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وسلام الله عليه. تو یہ آپ کی خدمت میں ثابت کیا. اب دوسری بات آپ نے کہا اليوم أكملت لكم دينكم. اب جب دین کامل ہو چکا ہے تو آپ نے شاید یہی کہا تھا کہ امامت کی وجہ کیا. تو جماعت مخالفین کہتے ہیں کہ آیت کا شان نزول کہاں اليوم أكملت لكم دينكم کا، کہتے ہیں اس کا شان نزول ہے عرفہ میں. کتاب شواہد تنزیل، شواہد التنزیل لقواعد التفضیل، تألیف الحاکم الحسکانی الحذاء الحنفی النیسابوری، طبع سنة 1974، 1974 میں یہ کتاب چھپی ہے. اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 156 میں. صفحہ نمبر 156 اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہاں پہ کئی ایک روایات لے کے آئے ہیں. حدیث نمبر 210 روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ من صام یوم 18 من ذی الحجہ کتب اللہ له الصیام 60 شہرا. جو لوگ 18واں ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو روزہ رکھے اس کو اللہ تعالیٰ 60 مہینوں کے سیام کا روزے کا ثواب دیتا ہے. وہ یوم غدیر خم، وہ یوم غدیر خم میں لما اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید علی بن ابی طالب علیہ السلام فقال من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا. اور پھر وہ روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما نزلت علیہ هذه الآیہ، جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے تو انہوں نے کہا اللہ اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمہ و رضا الرب برسالتی و ولایتی علی بن ابی طالب علیہ السلام من بعدی. اچھا، اس کے بعد وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بلایا فاخذ بذبعیہ فرفعہما. انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دونوں بازو پکڑے اور دونوں بازو کو اٹھایا. فرفعہما حتی نزلت هذه الآیہ، اور وہ خطبہ دیتے رہے جب تک یہ آیہ نازل ہوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین. اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر علی اکمال الدین وتمام النعمہ ورضا الرب برسالتی والولایت لعلی علیہ الصلاۃ والسلام من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. اور پھر روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ یوم غدیر خم میں انزل اللہ الیوم اکملت لکم دینکم. اچھا، اور بھی بہت سارے اس میں روایات بہت زیادہ. اسی طرح کتاب تاریخ ابن عساکر میں مجلد نمبر 42 میں اور اللہ کا بلا کے مناقب خوارزمی وغیرہ وغیرہ میں یہ اور البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا. اچھا، یہ موجود ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے.
اچھا پھر اس کے بعد میرے محترم ناظرین، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی عرفہ میں. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ عرفہ میں کیسے دین کامل ہو سکتا ہے؟ جب اسلام کے ایک اہم ارکان میں سے کیا ہے؟ حج ہے. حج ہے کہ نہیں؟ حج کب شروع ہوتی ہے؟ عرفہ کے بعد شروع ہوتی ہے. حج کے اصل مراسم اور اصل کام عرفہ کے بعد ہے. عرفہ کے بعد ہے کہ آپ مزدلفہ سے عرفہ کے میدان سے مزدلفہ کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ رات کو رکنے کے لیے. نماز مغرب و عشاء پڑھنا مزدلفہ میں واجب ہوتا ہے. مزدلفہ سے پتھر کنکریاں اٹھانا اگلے دن کے لیے کہ ہم نے پتھر مارنا، وہ واجب ہوتا ہے. نماز فجر مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہوتا ہے. اچھا مزدلفہ سے پھر جاتے ہیں مشعر کی طرف، ٹھیک ہے. یہ سب مناسک حج میں ہے. الیوم اکملت لکم، حج ابھی سکھایا ہی نہیں پیغمبر نے، الیوم اکملت لکم دینکم. حج ابھی کیا ہی نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم. اتنا سوچا ہوتا کم از کم جس نے حدیث بنائی ہے نا، حدیث گھڑی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ عرفہ میں نازل ہوئی ہے. کم از کم یہ جھوٹ نہ بولتا، کہتا کہ مثلا حادی عشر کو یا یوم عاشر کو روز عید نازل ہوئی ہے، روز 11ویں کو نازل ہوئی ہے. عرفہ میں کیسے یہ کامل ہو سکتا ہے؟ اچھا وہاں سے پھر جاتے ہیں مشعر کو، مشعر میں جاتے ہیں پتھر مارتے ہیں، وہاں سے جاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، جن کی قربانی ہوتی ہے وہ ذبح کرتے ہیں. پھر یہ مستحب ہوتا ہے کہ انسان اس ذبح سے کھائے. یہ سب مناسک حج میں ہے. پھر اس کے بعد بال ٹینڈ کرتے ہیں یا بال کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد مشعر سے چلتے ہیں کس کی طرف؟ مکے کی طرف چلتے ہیں، واپس مسجد الحرام میں آتے ہیں. مسجد الحرام میں آ کر وہاں پہ طواف کریں گے. طواف کے بعد مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد زمزم کے پانی پینا مستحب ہوتا ہے. اس کے بعد صفا و مروہ کے درمیان سعی کریں گے. آپ لوگ طواف النساء نہیں کرتے، شیعہ طواف النساء کریں گے. اس کے بعد طواف الوداع کریں گے. یہ حج کے اعمال ہیں. یہ تو پیغمبر نے سکھایا نہیں تھا وہاں پر، کسی کو اس زمانے میں آتا بھی نہیں تھا کہ حج کس طرح کرنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، ٹھیک ہے نا، اکملت لکم دینکم یہ ہے. اچھا پر پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، ابھی تک ہم نے کیا ثابت کیا آپ کی خدمت میں؟ ثابت کیا کہ حدیث غدیر، ابھی اسی لمحے جو علی الحسن بھائی نے سوال کیا ہے، حدیث غدیر کی سند بلا فوق شبہ ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. یہ ایسے حدیث نہیں ہے کہ ہم ایک متنازع حدیث سے کہ ایک حدیث میں اختلاف ہے اس کو حجت کے طور پہ لا رہے ہیں، نہیں، صحیح حدیث کو لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد شان نزول صحیح سند کے ساتھ ثابت کیا. الیوم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. یہ آپ کی کتابوں سے ثابت کیا کہ یہ غدیر خم میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے ہمارے پاس اس کے حوالے بہت زیادہ ہیں. ہم نے اختصار کیا ابھی، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے بہت زیادہ. اچھا جب یہ ثابت ہوا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته، جب آپ کے کتب سے ثابت ہوا نا اس کے شان نزول غدیر خم میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، تو یہ خود بخودی خود بہت واضح قرینہ ہے کہ اس کا مراد حدیث من کنت مولا کا مطلب دوستی نہیں ہو سکتا. دوستی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کچھ مثلا 3-4 صحابہ کو امیر المؤمنین، وہ حدیث ہے ہی نہیں اس طرح کی. 3-4 صحابہ کو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ رنجش خاطر تھا بھی، تو اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا تہدید کرنا اور اس طرح دھمکی دینا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس بات کی آپ نے تبلیغ نہیں کیا تو آپ نے رسالت میں خیانت کیا. اور بھئی یہ اتنا اہم کام ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال خون جگر کھایا ہے. انہوں نے عزیزوں کو قربانی دی ہے. ان کے چچا کا مثلا ہو گیا. ان کے چچا حضرت حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ناک کاٹے گئے، ان کے زبان کاٹے گئے، ان کا ہونٹ کاٹا، ان کے جگر ہند نے کھائی ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا. ہر قسم کی آپ قربانی دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. آخر میں ایک ہی بہت ہی ایک نا اہم بات کے لیے جو سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام مسلمانوں کے دوست ہے، دشمن نہیں ہے. اس کے اگر آپ نے اس بات کو نہیں بتایا تو آپ نے پیغمبر رسالت میں خیانت کی. یہ اتنا اہم ہے یا نہیں کہ اگر آپ کے بعد صحیح امام نہ ہو، سب پہ حجت تمام نہ ہو، تو یہ آپ نے رسالت میں خیانت کیا نا. وہ یہ امامت وہ ایسی بات جس پہ پورے اسلام اور پورے دیانت کا اس پہ ہدایت کا مدار ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے اہل بیت کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. پوری امت کی گمراہی سے بچنے کا طریقہ کار ہے. اس کے اعلان کی بات ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا جائے، تاکہ جو سب کے لیے قیامت تک حجت ثابت ہو
کہ راہ حق جو ہے وہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع ہے.